أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم ومن يرتد منكم اور جو شخص پھر جائے تم میں سے عن دین ہی اپنے دین سے فیمت پس وہ مر جائے وہ کافر اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہو فاولئک حبطت اعمالهم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے کہ دنیا میں والآخرہ اور آخرت میں واولئک اصحاب النار اور یہ لوگ جہنم والے ہیں ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے والذین ہاجروا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی وجاہدوا فی سبیل اللہ اور جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اولئک یرجون رحمت اللہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہیں واللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 217 کا کچھ حصہ ہے اور آیت نمبر 218 تو آیت نمبر 217 کے جو حصہ ہے اس کے اندر مرتد کے احکامات بیان کیے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دین سے پھر جاتا ہے مثلا کہ ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دیتا ہے اصول دین میں سے کسی کا انکار کر دیتا ہے یا فرائض دین میں سے کسی فرض کا انکار کر دیتا ہے اس کو فرض نہیں مانتا تو ایسا آدمی دین اسلام سے نکل گیا اور مرتد ہو گیا۔ تو اس کا حکم یہی ہے کہ اس کو اگر مرد ہے تو 3 دن کی مہلت دی جائے، اگر اس کو کوئی شک و شبہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے دین کو چھوڑا ہے تو اس کے شک اور شبے کا ازالہ کیا جائے، اگر دوبارہ دین کے اندر آ جاتا ہے تو ٹھیک وگرنہ اس کی گردن اڑا دی جائے کیونکہ یہ باغی ہے، اسلام کے خلاف بغاوت کرنے والا ہے۔ جیسے دنیا کی جو ہے نا حکومتوں کے بھی یہی قانون ہوتے ہیں کہ جو حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے تو پھر حکومت اس کو نہیں چھوڑتی، حکومت کے کسی قانون کا انکار کر دیتا ہے تو لہذا جیسے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک قبیلے نے دین کی اس کی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا، کہا کہ یہ زکوٰۃ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو لہذا اس کے بعد یہ زکوٰۃ فرض نہیں رہی، کوئی دے نہ دے ہر ایک کو اس کا اختیار ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف جہاد کیا اور ان کو قتل کیا۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب فرمایا کہ اب حالات نازک ہیں، مسلمان آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے تو اس کا اقدام نہ کیا جائے، ابھی ان کو مہلت دے دی جائے، ان کو سمجھا بجھا دیا جائے یا بعد میں ان کے خلاف جہاد کر لیں گے۔ تو اس پر سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ینقص الدین وانا حی کہ دین کے اندر کمی ہو اور میں زندہ رہوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ فوراً جہاد کیا اور جنہوں نے توبہ کر لی دوبارہ اس فرضیت کا قائل ہو گئے وہ تو ہو گئے وگرنہ باقیوں کو قتل کیا۔ تو یہی مرتد کا حکم ہے۔ اور باقی دوسرا حکم یہاں یہ بیان کیا ہے کہ جو آدمی مرتد ہو جاتا ہے، دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، حبطت اعمالہ اس کے اعمال سارے پہلے جو ہے وہ ضائع چلے گئے کہ جتنے اس نے نیک اعمال کر رکھے تھے، نمازیں پڑھ رکھی تھیں اور جو دیگر اعمال کر رکھے تھے تو سارے کے سارے اس کے اعمال جو ہے وہ ضائع ہو گئے۔ اگر دوبارہ بھی مسلمان ہو جائے تو پھر بھی جو ہے جو اس نے نیکیاں کی ہوئی تھی وہ دوبارہ نہیں لوٹیں گی۔ یہی امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ اگر اس نے حج فرض ادا کر رکھا تھا دوبارہ وہ مسلمان ہو گیا ہے تو پھر اس کے ذمہ حج فرض رہے گا، اس کا پہلے حج فرض جو ہے وہ ساقط ہو گیا۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فرمایا کہ ایسے لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ آگے وہی جو اس آیت کے شروع میں جو واقعہ نقل کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اشہر حرم کے اندر جو ہے یہ قتال کیا جس پر آپ علیہ السلام نے بھی ناگواری کا اظہار کیا اور دوسرے مسلمانوں نے بھی ان کو طعنے دیے اور کفار نے بھی جو ہے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف باتیں کی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ ان کو تسلی دے رہے ہیں جنہوں نے جہاد کیا تھا۔ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اولئک یرجون رحمت اللہ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یعنی انہوں نے یہ اقدام اچھا کیا ہے، صحیح کیا ہے کہ کافروں کی جو ہے وہ قوت کو توڑنے کے لیے، اگرچہ یہ بھی جو ہے نا ظاہری شکل کے لحاظ سے تو اچھا نہیں تھا لیکن کافروں کے جو دیگر جرائم ہیں
ان جرائم کو روکنے کے لیے یہ کام بھی اچھا بن گیا۔ تو اس لیے یہ لوگ بھی اللہ کی رحمت کی امید رکھنے والے تھے، ان کی کوئی اور مقصود نہیں تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور